پیسے لے کر کے جس کی من میں جو آئے وہ بول دے، یا کسی خاص کمیٹی کے مقرر بھی نہیں تھے، وہ بے باک خطیب تھے اور ہمارے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہے، جن کے دل میں دنیا کے لومت لائم کا کوئی بھی خوف نہ ہو، اور وہ اس طرح بے باکانہ طور پر اپنی باتیں رکھتے تھے، نہ ہی انہیں حکومت وقت کے معاملات سے کوئی خوف لگتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزوں، تاریخ میں آج بھی یہ لکھا گیا ہے، جب تک مفتی انعام پارا تھے دوسرے ایک بھی بد عقیدوں کا چوہا ان کے علاقے میں آ نہیں سکا، کبھی نہیں آ سکا۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں باطل عقیدے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ منافقین کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے، جو کھلے دشمن ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، لیکن چھپے دشمن کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک میں کفار و مشرکین سے زیادہ منافقین کی مذمت میں آیتیں آئیں۔ شروع میں سورہ بقرہ میں بھی منافقین کے جو حربے ہوتے ہیں، منصوبے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرمایا ہے، کیونکہ یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ان نقصان دینے والے چوہوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ آج بھی ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، تمہارے عزم اور تمہارے حوصلوں کو توڑنے والا کوئی دشمن نہیں ہوتا، تمہاری جماعت میں موجود غدار لوگ ہوتے ہیں، جو تمہارے دلوں کے اندر بزدلی ڈالتے ہیں، خوف ڈالتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ اصل وہ کسی اور کے ایجنٹ ہوا کرتے ہیں، وہ اگرچہ ہماری جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں لیکن وہ دلال ہوا کرتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ چہرے چھپا کر کئی لوگوں کے متعلق یہ بھی سنا ہے، 1-2 سال نہیں 25-26 سال تک لوگوں نے امامت بھی کی ہے، چہرے چھپا کر۔ منافقین کی ایک جماعت رہی ہے، ان سے بچنے کے لیے عوام کیا کرے، نوجوان کیا کرے؟ سیدھی سی مثال میں اکثر کہا کرتا ہوں، گھر میں اگر چوہے زیادہ ہو جائیں، سپرے بھی بہت ملتے ہیں، گولیاں بھی ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، دوائیاں ملتی ہیں، چوہا مار دوائیاں تو بازار میں بکتی رہتی، لوگ لے دے کر کے پریشان ہو گئے، پھر بھی چوہے آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے سمپل سی ایک چیز ہے، علاج یہ ہے، اتنی دوائیاں نہ لاؤ، ایک بلی پالنا، ایک بلی پالنا۔ زیادہ دوائیاں اور زیادہ سپرے مارنے سے زہر ہو سکتا ہے، ایک بلی پال لو، ہوگا کیا؟ بس اس کی آواز سے چوہے آنے سے گھبراتے رہیں گے، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یہ تو میرے عزیزوں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے میں نے کہا ہے، جب تمہاری جماعت میں غداروں کے داخل ہونے کا اندیشہ لگتا ہے، علماء اہل سنت کو تم اپنے قریب بلایا کرو، اکابرین اہل سنت کو قریب رکھا کرو، بس ان کے آنے جانے سے کئی غدار منافق خود ہی بھاگ جایا کرتے جلسوں کا میں پہلے اسی لیے میں دور بھاگتا تھا کہ بڑے فارمیلٹیز ہوتی ہیں، رسم و رواج ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جلسے رات بھر ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا اس کو جاری رکھو، یادگار اسلاف ہے، ہمارے اسلاف کی یادگار ہے، صرف یہ فارمیلٹی نہیں ہے۔ جس علاقے میں جلسہ ہوتا ہے، علماء آتے ہیں جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اس سے اثر یہی ہوتا ہے کہ کئی چوہے بل میں ویسے ہی داخل ہو جاتے ہیں، اثر ہوتا ہے۔ مفتی انعام پارا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چلنا پھرنا کئی لوگوں کے لیے مشکل اس لیے تھا کہ ان کی بے باکی سے اہل سنت و جماعت میں ایک عزم اور استقامت باقی تھی، لوگوں میں حوصلہ موجود تھا۔ آج کے علماء کے لیے وہ سب سے بہترین آئیڈیل ہے، علماء کو جو خطیب ہیں ان کے لیے خاص طور پر، کہ اس کے لیے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں، بڑے چیلنجز ہیں۔ جب ایک بولنے والا مقرر ہو، خطیب ہو، تو اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ گھیرے ڈالتے ہیں، کبھی پیسوں کے طور پر، کبھی کمیٹیوں کے، کبھی حکومت کے، لیکن جو رسول پاک کا سپاہی ہے اسے ہمیشہ حضور کی امت کا خیال رکھنا چاہیے، امت کا خیال رکھے، کہیں اس کے لباس میں کوئی ایسا دھبا نہ آئے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جن لوگوں کی زبان میں بہت زیادہ اثر تھا،
लोग उनको सुनते थे तो सबसे पहले हुकूमत उनको ऑफर करती है, आ जाओ पार्लियामेंट में बैठ जाओ, कुर्सी हम आपको दे देंगे। और उसके बाद होता यह है कि किसी कुर्सी को हासिल करने के बाद वो बंदा हक बोलना ही छोड़ देता है। होता है इसलिए कि आला कमान नाराज ना हो जाए, पार्टी के लोग नाराज ना हो जाए, वो अपनी पार्टी को राजी रखने के लिए फिर पता नहीं उसकी जुबान कहां से कहां चलने लगती है, और ना ही उसकी बात में वो असर रह जाता है, और लोगों में उसका वो जो असर था वो भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अपने दौर के अजीम खतीबों में हुजूर सैयदुल उलमा मारहरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी थे। मुंबई की सरजमीन पर ये 10 रोजा मजालिस मुहर्रम हर गली में मुनाकिब होते हैं, ये सैयदुल उलमा की देन है। उन्होंने हर मोहल्ले में मुहर्रम के मजालिस को कायम किया, सुन्नी उलमा को बुलाते रहे। आपके दौर में भी लोगों का हुजूम आपको सुनने के लिए आता था। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जब खतीब होता है तो चैलेंज होता है, जब बोलने वाला होता है लालच तो आती है। अब उनके दौर की वो डिक्टेटर जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, इंदिरा गांधी का दौर था, और वहां से ऑफर आई थी सैयदुल उलमा को कि आपको भी राज्यसभा की कुर्सी दे दी जाएगी, राज्यसभा की कुर्सी मिल जाएगी। तब मारहरा के सैयद मियां जो सच्चा आशिक रसूल है, जो सच्चा नायब रसूल है, क्या जवाब देता है? कहता है तुम अपनी कुर्सी अपने पास रखो, अल्लाह ने हमें आयतल कुर्सी अता की है, फिर किसी कुर्सी की जरूरत नहीं। कुर्सी के बड़े लफड़े हैं, जो चिपक गया वो उतरता नहीं, और उसके हवस में पता नहीं कितने तो अपना दीन बेच जाते हैं, अपना जमीर खो बैठते हैं। मेरे अजीज, अल्लाह हमें उसकी कभी लालच न लाए, कभी उसकी हवस न लाए। मुफ्ती नानपारा के मुतालिक हमारे उस्ताद गिरामी मुफ्ती बदर आलम साहब क़िबला फरमाते हैं, पहली मुलाकात थी कि वो तूती हिंद, बुलबुल हिंद, जिसकी तकरीर के लिए आज हम देखते हैं खतीब तो लोगों का हुजूम कैसा होता है। उनके दौर में वो ऐसा खतीब जिस पर आला हजरत का शहजादा मुफ्ती आजम हिंद एतमाद करता हो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद जिन पर एतमाद करते हैं। मियां ये आम बात नहीं है, आम बात नहीं है। मुफ्ती आजम हिंद की बात तो बहुत दूर, हुजूर ताजुश शरिया के पास सामने कोई तकरीर करके चला जाए और बच के चला जाए। मैंने बहुत सारे जलसे देखे, हजरत की महफिल में बैठा रहा, और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला ने ऐसा नहीं है कि मुरीदों के भीड़ में वो अपने आप में खो गए हो, नहीं, जो बयान कर रहा है कान लगा कर सुनते रहे। और जब हजरत का वक्त आया तो जितनी तकरीरें हुई उसमें जो जो जुमले आए सबको बयान कर दिया कि इसमें ये जुमला था, इसमें ये जुमला था, इसमें ये जुमला था, मैं उससे बरी हूं। ये इस्लाह का तरीका था। ये तो ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का हाल था। मुफ्ती आजम का हाल तो बहुत अलग है। बल्कि बरेली शरीफ में तो ये कहा जाता है कि तरावी में भी लोग 20 रकात तरावी जो है कभी कभार 30 हो जाती थी, कि हाफिज कुरान पढ़ता और कहीं इधर उधर मिस्टेक हो जाती, कुछ भी हो जाती, फिर दोहराई जाती थी नमाज। इस तरह से सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के सामने कोई तकरीर करे और बयान करे, और फिर वो भी नपे तुले अंदाज में शरीयत की तमाम सच्चाइयों को सामने रख करके, ये आसान काम नहीं था। उस जमाने में जो मुकर्रिर सबसे ज्यादा मुफ्ती आजम हिंद के साथ चलता था उसका नाम मुफ्ती नानपारा। सदा में लहला किनारे के जवाब दीजिए ना। तो मैं बात कर रहा था, पहली मुलाकात मुफ्ती बदर आलम साहब ने लिखा है कि सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा में वो आए थे और उनसे हशमती चल रहा था, और उस वक्त मुफ्ती साहब फरमाते मैं अशरफिया मुबारकपुर से आया, मजमे में बैठा हुआ था, एक दुबले पतले सादे कपड़े पहने हुए एक आलिम मेरे बगल में बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा मौलाना कहां से आए हो? मैंने कहा अशरफिया मुबारकपुर से आए हूं। मौलाना साहब ने पूछा मुझको, मजमे में बैठे हुए थे और तकरीर किसी की चल रही थी,
مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا اچھا مفتی شریف الحق صاحب کے ساتھ آئے آپ؟ کہا ہاں جی حضرت کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کہتے ہیں میں اس مولوی صاحب سے پوچھا آپ کا تعارف؟ کہا مجھے رجب علی نانپاروی کہتے ہیں، مجمع میں بیٹھا ہوا نحیف و ناتواں سادے لباس میں، اور مفتی بدر عالم صاحب کہتے ہیں میں اوپر سے نیچے دیکھتا رہا وہ خطیب جس کی سحر البیانی پورے ہندوستان میں ہے، اور لوگ جس کی تقریر کے دیوانے ہیں وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں یہ وہ بزرگ ہے جن کے متعلق شاعر نے کہا تھا ارادت ہو تو دیکھ انہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ کریم نے ان کو حق گوئی جو عطا کی تھی وہ کمال کی تھی۔ ابھی جو آپ نبی رہے مفتی رجب علی نانپاروی سے سن رہے تھے، خطاب سننا چاہیے، لوگوں میں جو ہلچل ہوتی ہے ایک عجیب کیفیت ہے۔ ہماری محفلوں سے ادب اور رونق ختم ہونے لگ گئی، روحانیت، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لوگ اپنے دل سے حاضر نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز ریکارڈ چاہیے موبائل میں۔ میاں جب اتنا ہی شوق ہے موبائل ہی کو بھیج دو، آپ گھر میں رہو، موبائل تقریریں سنے گا۔ آپ یہاں پر موجود ہیں، علماء کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ کے اندر روح ہے، موبائل کے اندر نہیں ہے۔ تو روح کی تازگی کے لیے آپ کو حاضر دماغ ہونا چاہیے۔ وہ جو اتنی بہترین باتیں آپ کے سامنے بتا رہے تھے، ان کی تقریر کا ایک جملہ یہ تھا کہ مفتی نانپارہ امانتوں کے ایسے سچے امین تھے کہ چند سکے بھی وہ مدرسے کے اپنے ذاتی پیسوں میں ملانا نہیں چاہتے، کبھی نہیں۔ اور اگر چند سکے مل گئے تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ مدرسے کے آئے ہوئے چندے کھانے والے یا پھر اس طرح لوٹ مار کرنے والوں کے اندر سے جو روحانیت ختم ہے، عزیزان گرامی، اسی امانت کی خیانت کی وجہ سے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہاں بات آئی ہے ایک دائی جو دین کی دعوت دیتا ہے اسے کتنا پاک ہونا پڑتا ہے، اس کے اوپر کوئی شبہ بھی نہ آئے، کوئی تہمت بھی نہ لگے۔ ایک جہاز کا سفر چل رہا ہے، سمندر کا جہاز کا سفر ہے، اس میں ایک عالم دین بھی ہے، 2000 سونے کی اشرفیاں لے کر چل رہا ہے وہ عالم دین، سمندر کا سفر ہے، اور اسی سفر میں ایک چور بھی، اس کو پتا چل گیا یہ مولوی صاحب کے پاس 2000 سکے ہیں، سونے کی اشرفیاں ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ اس سے چوری کرنا ہے، لیکن سمندر میں چوری کر کے بھاگ تو نہیں سکتے کہیں، اور چوروں کو دماغ میں باتیں آتی کیسی کیسی۔ اس نے اچانک یہ اعلان کر دیا، شور مچانا شروع کر دیا، میرے 2000 سونے کے سکے غائب ہو گئے، کوئی چوری کر لیا ہے۔ اور رونے بھی لگ گیا، چیخ مارنے لگ گیا، اور سب کو کہنے لگا میرے 2000 سکے چوری ہو گئے، چوری ہو گئے۔ اس مولوی صاحب کے پاس 2000 اس نے دیکھا تھا۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا تو بات بہت بڑھ گئی کہ اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے لوگ آ گئے، کیپٹن سے کہا کہ اس کے پیسے یا اس کی جو سکے ہیں تلاش کیے جائے۔ کوئی بھی تو گیا نہیں ہوگا جہاز سے، بیچ سمندر میں جہاز، اگر چوری ہوئے ہیں تو اسی کے اندر ہوں گے۔ جو کشتی بان تھا اس نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ سب کے بیگ چیک کیے جائیں گے، سب کی تھیلیاں چیک ہوں گی۔ سب چیک کیے گئے، کسی میں بھی سونے کے سکے نہیں۔ وہ مولوی صاحب کو جب چیک کرنے کا وقت آیا تو یہ چور کہتا ہے ان کو 2 بار چیک کرو۔ اسے پتا تھا 2 بار نہیں 3 بار چیک ہو گئے، پورا الٹ پلٹ کر دیکھے گا نہیں۔ اب جب کہیں نہیں ملے تو لوگوں نے اس کو ہی کوسنا شروع کیا، تو جھوٹ بول رہا ہوگا، سونے کے سکے کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور اس کو ہی برا بھلا کہہ کر سب چلے گئے۔ چور رات کو اکیلے میں آیا مولوی صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس، کہا کہ مولانا آپ کے پاس 2000 سکے تھے نا کل تو تھے نا؟ انہوں نے کہا ہاں تھے، تو سچ کہہ رہا ہے، اور مجھے پتا ہے تو نے دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد تو آج تو نے حملہ کیا ہے اور سب کو جمع کیا ہے، کہاں پہ چھپائے کہاں چھپائے ہو؟ سب تلاش کر دیا، کہیں نہیں ملتا۔ اس عالم دین نے کہا میں نے تو سمندر میں پھینک دیا، جس وقت تو نے حملہ کیا اسی وقت جا کر میں نے سمندر میں پھینک دیا۔ کہا اتنی بڑی رقم تم نے سمندر میں بہایا؟ اتنی بڑی، یہ لطیفہ نہیں ہے، اتنی بڑی رقم تم نے سمندر میں کیسے بہا دی؟ اس نے کہا
کہ تمہیں پتہ نہیں ہے 2000 سکے اشرفیاں سونے کی کیا معنی رکھتی ہیں، کیا قیمت رکھتی؟ اس عالم دین نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میری زندگی کی جمع پونجی لے کر چل رہا تھا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ ہوگا اور تلاشی میں میرے پاس ملے گی اور سب مجھے چور کہیں گے، اس سے پہلے میں نے اٹھا کر پھینک دیا۔ وہ حیرت میں ہے کہ مولوی صاحب اتنا بڑا کام کیوں کیے؟ جانتے ہو اس عالم نے کہا بات صرف اتنی ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتا ہوں، میں رسول اللہ کی حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ آج اگر چوری کا الزام مجھ پر لگ جاتا، کل کو میں رسول اللہ کی حدیث بیان نہیں کر سکتا، اس لیے تہمت سے بچنے کے لیے بہتر تھا سونے کے سکے میں سمندر میں بہا دوں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی عام مولوی کی بات نہیں کر رہا ہو، ان کا نام امام بخاری ہے، وہ حدیثوں کا ہے جس نے تہمت سے بچنے کے لیے دنیا کو ٹھوکر مار دیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے طور طریقے اور اسلاف کے یہی حالات ہوا کرتے تھے۔ مفتی عنان پارہ کے متعلق وہ یہی سنا رہے تھے کہ اب ظاہر سی بات ہے میرے عزیزو، اب علماء کے لیے اور میرے لیے اور سب کے لیے نصیحت یہی ہے، ہمیں بولنے سے پہلے اپنے رزق کو بھی صاف رکھنا ہوگا، ہمارا لقمہ حلال ہو، ہمارے طور طریقے حضور پاک کی سنت کے ساتھ ہوں، اس کے بعد ہمارے کلام میں اثر بھی ہوگا۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دنیا داروں کی چاپلوسی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان مولویوں کے متعلق مذمت بھی آئی ہے جو دنیا داروں کی چاپلوسی میں اپنا دین بیچ دیتے ہیں۔ ان کے متعلق امام غزالی فرماتے ہیں جو عالم کسی دنیا دار کے گھر جاتا ہے اور اس کی خوشامدی کرتا ہے کچھ پیسے حاصل کرنے کے چکر میں اور اپنا دین اس کے سامنے رکھتا ہے، فرماتے وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے۔ اور علماء کو تو یہ زیب دیتا ہی نہیں، ان کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانتوں کے عظیم امین۔ ایک بزرگ کی بات رکھ جاتا ہوں، دین کی دعوت دینے کے لیے میرے عزیزو جگر چاہیے۔ غیر نتھو کھیرے کو اس کام کے لیے نہیں منتخب کیا گیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ہر زمانے میں ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف بلا رہی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو اچھائیوں کا حکم دیتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ آج مسجدوں کے جتنے امام ہیں، خطیب ہیں، ان کے پاس حالات کیا ہیں؟ آج ان کے اوپر کئی طرح کی کمیٹیوں کی پابندیاں ہیں۔ شراب پہ مت بولنا مولانا، ہمارے گلی میں بہت شراب بکتی ہے، نشے پہ مت بولو، سود پہ مت بولو، بٹی خور لوگ ہیں یہاں پر، بیاج کھانے والے لوگ ہیں یہاں پر، ان کی زبانوں پر جو تالے لگائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو متولی اراکین اور مسجد کی کمیٹیوں میں رکھا گیا ہے جن کا 2 نمبر کا دندہ سب سے زیادہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ دین کا نظام اس طرح نہیں چلتا۔ یہ علماء ربانیین سے بھی میں کہتا ہوں تمہاری زبانوں پر اگر اس طرح تالے لگائے جائیں تو تم نہ خطیب ہو، نہ مقرر ہو، نہ ہی رسول اللہ کی امانتوں کے امین ہو۔ تم تو لوگوں کی ذات سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو۔ تم میری برائیوں کو مت بولنا، میں تمہاری برائیوں کو نہیں بولوں گا۔ یہ سمجھوتے کی زندگی کے ساتھ دین کا نظام نہیں ہوتا۔ جہاں برائیاں ہوں گی وہاں انگلی رکھنا ہوگا، جہاں خرابیاں ہوں گی وہاں بولنا ہوگا۔ مجھے پتا ہے بہت سارے جملے ہمارے کڑوے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں بخار کی دوا کڑوی ہوتی ہے، نگل جاؤ عافیت ہے، نگل جاؤ گولی عافیت ہے، بخار تو اتر جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، علماء کے ساتھ جو آج کے معاملات ہیں، میں کہتا ہوں ٹھوکر مارنا ایسی نوکریوں کو جہاں تمہیں حق بولنے پر پابندی لگائی جائے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں خطابت کے دوران حق بولوں گا میری نوکری چھوٹ جائے گی، میرا معاش کیسے چلے گا، میرے بچوں کو کون دیکھے گا، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھو، دل کے اندر حوصلہ آئے گا۔ چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو، ایک دروازہ یہ بند کریں گے، میرا مولا 70 دروازے اور کھولے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا آئینے جواں مردہ حق کوئی وہ بے باکی، آئینے جواں مردہ حق کوئی وہ بے باکی،
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. ہاں لومڑی بننا یہ اللہ کے شیروں کا کام نہیں ہے. دین کی دعوت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ بے خوف ہو کر دین کی دعوت دے. آپ کو میں ایک مثال دے کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. وقت کے اس عظیم محدث کی بات کر رہا ہوں جس کو 5 لاکھ حدیثیں میرے آقا کی یاد تھی. 5 لاکھ حدیثوں کو حافظ ہے. اور میرے عزیزو عام نہیں، جو 4 مذہب مشہور ہیں ان میں کے ایک امام احمد بن حنبل کی بات کر رہا ہوں. دور میں ایسے خلیفہ آئے کہ منمانی چل رہی تھی، اور ان کے مزاج کے مطابق کچھ مولوی بھی تھے جو ان کے موافق فتوے بھی جاری کر چکے تھے. لیکن جانتے ہو تنہا احمد بن حنبل اس عظیم محدث نے مورچہ سنبھال رکھا تھا. شریعت مصطفیٰ پر داغ آنے نہیں دینا چاہتا. حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ وہ کھڑے رہے. سزا ملتی ہے حق بات کرنے کے بعد. خلاف ظاہر سی بات ہے حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جانے کے بعد ایسی نہیں چھوڑا جاتا. امام احمد بن حنبل کو وقت کے خلیفہ نے گرفتار کیے، 100 کوڑے مارے. کوڑے یہ کوئی رسی کو نہیں کہتے، چمڑے کا وہ بیلٹ ایک بار لگے تو چمڑا لگ کر کیا جائے. 100 کوڑوں پر تو آدمی کی موت ہوتی، اکثر مر جاتے ہیں. برداشت کیا امام احمد بن حنبل نے. ایک کے جانے کے بعد دوسرا آیا، دوسرے نے بھی بلا کر کے کوڑے مروائے. تیسرا آیا، تیسرے نے بھی مارا. لیکن آپ اٹل تھے کہ میں نے جو شریعت مصطفیٰ کا فتویٰ دیا ہے وہ اٹل رہے گا، اس لیے کہ میرے گھر سے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا دین. اس پر قائم رہے اور 300 کوڑے کھائے. آج میں آپ کو بتاؤں، آپ فرماتے میں گلی سے گزر رہا تھا، اس زمانے کا ایک مشہور چور تھا، مجھے راستے میں مل گئے، جس کو چوری کی وجہ سے 1500 کوڑے پڑے ہوئے تھے. 1500 کوڑے تھوڑے تھوڑے کر کے ہر بار کھاتا تھا. وہ مل گیا، کہا احمد بن حنبل آپ ہو؟ کہا 300 کوڑے اب تک لگ چکے آپ کو؟ کہا مجھے دیکھو میں 1500 کھا چکا ہوں. ہاں میں 1500 کوڑے کھا چکا ہوں، لیکن چوری ابھی بھی نہیں چھوڑا، ابھی بھی چوری کرتا ہوں. لیکن میرے عزیزو یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں. امام احمد بن حنبل سے وہ کہتا ہے میں 1500 کوڑے کھا کر چوری جیسی چیز نہیں چھوڑا. 300 کوڑے کھا کر آپ شریعت مصطفیٰ کبھی نہ چھوڑنا. آپ نہ گھبرانا. میرے عزیزو اس نے تو یہ حوصلہ دیا ہے، اس نے تو یہ ہمت دیا ہے. جب سزا کاٹ کر آج کے زمانے میں بھی برائیاں نہیں چھوڑی جاتی ہیں تو علماء صرف سزا کے ڈر سے حق بات کیوں چھوڑتے؟ سزا کے ڈر سے صرف حق بات کیوں دبا دے؟ میرے عزیزو یہ آج کے علماء کا یہ بہت بہترین آئیڈیل میں بتاؤں، مفتی نان پارا مفتی رجب علی صاحب قبلہ، اور اکثر آپ کی تقریروں میں سنا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت گنگناتے تھے. امام اہل سنت فاضل بریلوی کے اشعار، جس میں آپ چونکہ وہ نانپارا کے تھے اور نانپارا کے متعلق اعلیٰ حضرت کا جو فرمان تھا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. اعلیٰ حضرت نے بدل کر کے اس کو جو فرمایا تھا وہ آپ گنگناتے تھے. میرے عزیزو نانپارا بہرائچ کے قریب ایک علاقہ ہے نانپارا، اور وہاں سے ایک صاحب اعلیٰ حضرت کے پاس آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سیٹھ صاحب کی شان میں بھی کچھ اشعار لکھ دیجئے. اعلیٰ حضرت کبھی اپنے قلم کو سیٹھوں کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ ہی دنیا داروں کے لیے استعمال کرتے. جب اعلیٰ حضرت کے پاس انہوں نے عریضہ پیش کیا تو جانتے ہو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بارگاہ مصطفیٰ میں گنگناتے رہے اور اخیر میں اعلیٰ حضرت نے کہا کروں مدح اہل دول رضا. اہل دول کہے دولت والوں کی تعریف کرے گا وہ بھی رضا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا.
اور پھر کہا میرا دین پارے نان نہیں، نان پارا کو پارے نان کہہ دیا۔ پارے نان فارسی میں روٹی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کی لکھا اس سے کچھ لے لیا، اس کی تعریف کیا اس سے کچھ لے لیا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جو ملا تم سے ملا۔ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت کا ہی یہ مسلک تھا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بس اس بات پر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں مفتی نان پارا کے یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ کریم مفتی نان پارا کے نقوش ہماری جماعت میں پھر سے عطا فرمائے، وہ یادگار اسلاف۔ آج جتنے علماء اور خطباء ہیں اللہ کریم ان کے جوہر اور ان کے تمام خطابات کے جوہر اور ان کی دینی خدمات کے جوہر اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے اس دور میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ کریم ہم سب کو حق بولنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے والی جماعت میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرم خاموشی اختیار کریں، حضرات خاموشی اختیار کریں۔ مجاہد سنیت، غازی تحفظ ناموس رسالت، آبرو اہل سنت علامہ سلمان نظری صاحب قبلہ مدد العالی کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ میرے بھائیوں تشنگی ابھی باقی ہے، میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کا جوش اور جذبہ، میرے بھائیوں